امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک، صالحہ اور پرہیزگار خاتون تھیں، جنہوں نے سخت ترین آزمائشوں میں بھی اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، جس کا منہ بولتا ثبوت خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہے۔ بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد 17 صفر المظفر 1398 سن ہجری میں مادر مشفقہ بھی انتقال فرما گئیں۔ ایسے اعصاب شکن حالات میں عموماً لوگوں کے ہاتھ سے دامن صبر چھوٹ جاتا ہے اور ان کی زبان سے شکوہ و شکایت کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دل برداشتہ ہونے کے بجائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بصورت اشعار استغاثہ پیش کیا۔ اس میں سے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشان، یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان، یا رسول اللہ میں ننھا تھا چلا والد، جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں چلی ماں، یا رسول اللہ نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مضطر کو جھونکا دے، بنے شام علم صبح بہاراں، یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان، یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک مذہبی تربیت ہوئی ہے، اور اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم ہے، انٹرنیشنل پرابلم جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بچوں کی تربیت، ان کے اخراجات، ان کی خواہشات، ان کی فرمائشیں۔ اس کو متعلق آپ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ میرا بچپن جو تھا وہ تو آدھی صدی گزر چکی، میری عمر اب کوئی 60 سال ہو گئی ہوگی، تو اس وقت کا اور اب جو ماحول ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوتا تھا، پھر ٹی وی آیا بلیک اینڈ وائٹ، پھر آہستہ آہستہ وہ رنگین ٹی وی آ گیا، وی سی آر آ گیا، تو اس طرح مطلب ہے کہ عیاشیوں کے انداز جو تھے وہ بڑھتے گئے۔ پہلے بڑا مشکل تھا فلم دیکھنا، گھر میں جاؤ لائن میں لگو پیسے دو، اور بچہ چھوٹا جائے کیسے، تو وہ فلم دیکھنے سے بچا رہتا تھا۔ لیکن اب گھر گھر میں سنیما گھر کھل گیا، ایک سے ایک فلمیں دیکھ رہا ہے، پھر انٹرنیٹ پر مزید کسر پوری کی، تو اس طرح دنیا بھر کا کلچر وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اسکرین پر، تو اس طرح اس کی مطلب گناہوں بھری ذہنیت جو ہے نا بنتی چلی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن اور اس کو گناہ نہیں مل رہا اس وقت، لیکن ایک اس کی تھنکنگ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو یوں بھی گھر میں فساد، ماں باپ سے لڑائی، بھائی بہن کی لڑائی، گھریلو ناچاکیاں غالباً اس وجہ سے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ اس وقت ویڈیو گیمز بھی نہیں ہوتے تھے، نام بھی نہیں سنا تھا ویڈیو گیمز، اور یہ پتہ نہیں اب تو 1000 گیم نکلے یار۔ ایک کیرم بورڈ ہم دیکھتے تھے، کیرم بورڈ ہوتا تھا کھیلنے کا، اس پہ کھیلتے تھے، بڑے ہوئے تو وہ ڈبا کیا بولتے ہیں ایسا کچھ ہوتا تھا۔ باقی یہ 1000 قسم کے جو الیکٹرونکس گیمز جو ہے نا، یہ ہم نے کبھی زندگی میں اس دور میں سنا ہی نہیں، تصور بھی نہیں تھا۔ یہ اس دور جدید کی یہ ایک پیداوار ہے۔ یعنی پھر یہ کہ وہ زمانہ کیسا ہوگا کہ اس میں میوزک کی سنوائی کم ہوتی ہوگی، میوزک کی آواز کم جاتی ہوگی، میوزک کم تھا ان دنوں، اور گانے بجتے تھے ریڈیو پر، لیکن میں کہہ رہا ہوں ٹی وی اور یہ فلمیں اور یہ عام نہیں وہ اتنا نہیں تھا۔ وی سی آر تو ہم نے بہت بڑے ہو کر سنا نام اس کا، وی سی آر کا، وہ بھی آیا اور اپنے چھپ چھپ کر 10 روپیہ لیتے تھے، فلمیں دکھاتے تھے۔ کبھی میں نے وی سی آر میں فلم دیکھی بھی نہیں، میرا مطلب تو بہت عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ جو مشین رکھی اس کو وی سی آر بولتے ہیں، پتا بھی نہیں وی سی آر کس جانور کا نام ہے۔ پھر وہ اچانک وہ خبر آئی کہ بھائی وہ 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے گئے، ایک دھماکہ یہ اخبار میں آیا تھا، 10 لاکھ وی سی آر کے لائسنس باب المدینہ میں ایشو کر دیے گئے۔ جو فلم یہ چھپ چھپ کر ڈر کر آفیشل ہو گیا نا، 10 روپے دیکھتے تھے، اب وہ گھر گھر آ گئے، قانونی تحفظ حاصل ہو گیا۔ پہلے ٹی وی آئے تو پارکوں میں کہیں کہیں لگے ہوئے تھے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، تو بڑی بھیڑ ہوتی اور بڑا مشکل ہوتا تھا اس کو دیکھنا، لیکن اب کیا ہوا سستا گھر گھر آ گیا، تو اب تو گھر گھر سنیما ہال جیسے کہ بنتے جا رہے ہوں، بہت
برا حال ہے. تو اس میں جس قدر ہو سکے اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ گھر میں مدنی ماحول دینے کی کوشش کی جائے. بالکل، گھر میں ٹی وی نہ رکھا جائے، رکھنا ہے تو صرف مدنی چینل رکھے اور سارا چینل بند رکھے اپنے، ورنہ گناہ سے بچ نہیں سکے گا. وہ ایسی کوڈ وغیرہ کی ترکیب کر لے، اس کو لوگ کر لے، خود بھی بھول جائے کہ یہ کس طرح دوسرا اس پہ چینل آ سکتا ہے. ایسا ممکن ہو ہی رہا ہے. ہاں، ورنہ تو ہمارے گھر میں یہ ہمارا ذہن تو یہ تھا کہ گھر میں کبھی ٹی وی انٹر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب اللہ کا کرم ہوا، مدنی چینل کی ترکیب بنی تو آیا ٹی وی آیا تو بس مدنی چینل ہی چلتا اس پر، باقی کوئی صورت ہی نہیں ہے، دوسرا چینل آ ہی نہیں سکتا اس پر. تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں. تو اس سلسلے میں الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک دعوت اسلامی حضرت علامہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، پیر طریقت محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی اس کو چلایا. الحمدللہ حضرت صاحب نے اپنی اس تحریک دعوت اسلامی کو بڑے آسان طریقے سے ہمارے اسلاف بزرگان دین، ہمارے علماء کرام کے بتانے کے مطابق بہترین طریقے سے مسلک اہل سنت کی اور سنت نبوی کی ترویج و اشاعت کے لیے ماشاءاللہ بہت بہترین کام کیا ہے اور کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت صاحب کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. الحمدللہ میں خود بھی جب سے دعوت اسلامی معرض وجود میں آئی اور تقریباً 1982 یا 83 میں لاہور میں پڑھتا تھا، اس وقت حضرت صاحب کا یہ قافلہ پہلی دفعہ جب لاہور میں آیا، اس وقت میں خود پہلی دفعہ حاضر ہوا کہ کراچی سے تقریباً 50 اسلامی بھائی تشریف لائے تھے. الحمدللہ اس وقت سے میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور پھر دیکھتے دیکھتے آج دعوت اسلامی میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں، پاکستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی سے احباب منسلک ہیں. حتیٰ کہ الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے غلام محی الدین کو بھی اپنی دعوت اسلامی کے اس مشن پر، جو کہ 63 روزہ تربیتی کورس میں بھی بھیجا اور بھی کئی موقعوں پر میں نے 3 روزہ قافلے میں بھی بھیجا. بڑی بات یہ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ہی 3 دن کے لیے قافلے پہ جاؤں گا. اللہ کریم مجھے اس معاملے میں اس نیت میں کامیابی عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے ہمارے امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج پیر طریقت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اسلاف کے اس طریقے کو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی کے اس عقیدے کے مطابق اور پھر حضور کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام فرما رہے ہیں اور بہترین طریقے سے دعوت اسلامی پھل پھول رہی ہے. اللہ کریم اس کو اور دن دگنی رات چگنی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے
فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری۔ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔